ایک شام ہم دوست ایک سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک پرانی بوسیدہ سی حویلی پر ہماری نظر پڑی۔ دیکھو یار، یہ حویلی اپنے وقتوں کی اچھی حویلی میں شمار ہوتی تھی، انعام نے کہا۔ پھر یہ غیر آباد کیوں ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ اس حویلی کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس حویلی میں جنات کا بسیرا ہے، کوئی کہتا ہے اس حویلی میں ایک خوبصورت دوشیزہ رہتی ہے جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شادی کر کے اپنے دیش لے جانا چاہتا تھا، مگر گھر والے اس شادی پر تیار نہ ہوئے۔ اس جن کو غصہ آ گیا اور اس نے اس میں مقیم خاندان کو تہس نہس کر دیا۔ اس دور میں یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، لوگ ایسی ہی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، ہم بھی تمہاری بات سے متفق ہیں، مگر جس شخص نے بھی اس رات سے پردہ اٹھانے کی غرض سے حویلی میں رات بسر کی ہے، وہ دوسرے دن مردہ حالت میں ملا ہے۔ کامران نے کہا۔ خوف اچھے صحت مند لوگوں کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں پر پہلے سے ہی خوف ہو اور اسی خوف کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم اس راز سے پردہ چاک کر دیں؟ انعام نے کہا۔ وہ کیسے؟ کامران نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اکیلا آدمی واقعی رات کی تاریکی میں اس پراسرار حویلی میں خوفزدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم چاروں حویلی میں ہوں گے تو پھر خوف نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور ہم رات حویلی میں رہ کر اس کے اسرار سے واقف ہو جائیں گے، شریف نے کہا۔ بات تمہاری معقول ہے، ایک کی نسبت 4 اس آسیب پر بھاری پڑیں گے۔ میں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ میری بات پر وہ بھی مسکرا دیے۔ پھر ہم نے طے پایا کہ پہلے پورا دن اس میں گزاریں گے، پھر امن و سکون رہنے پر پوری رات گزاریں گے۔ اتوار کو ہماری چھٹی تھی، اس لیے ہم اتوار کی صبح ہی ناشتہ کر کے وہاں پہنچ گئے۔ حویلی اندر سے بہت ہی خستہ حال ہو رہی تھی، دیواروں سے پلستر ادھڑ چکا تھا، کمروں کی چھتیں ایسی ہو رہی تھیں کہ اب گری۔ دن کی روشنی میں ہم نے پوری حویلی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ برسوں سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مٹی، گرد و غبار موجود تھا۔ کمروں میں جگہ جگہ جالے لگے تھے، کئی کالے رنگ کی بلیاں بھی وہاں نظر آئیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ گئیں۔ ہمیں پورا دن حویلی میں گزارنا تھا، اس لیے صحن کی صفائی کر کے ہم نے چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے طور پر ہم کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آئے تھے۔ دن بھر اس حویلی میں گپ شپ کرتے وقت گزرا۔ ہم وقفے سے حویلی کے مختلف کمروں میں بھی جاتے رہے۔ شام ہو گئی، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کوئی بھی ناقابل فراموش واقعہ پیش نہ آیا۔ جب ہم حویلی سے باہر آئے، ہمارا دل فخر سے پھولا ہوا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اکٹھی 3 چھٹیاں آ رہی تھیں، اس سے اچھا موقع ہمارے ہاتھ پھر نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لیے ہم دوستوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ میں اپنی خالہ کو گاؤں جانے کا بہانہ بنا کر اس حویلی میں آ جاؤں گا۔ میرے دوست بھی اپنے اپنے گھر یہی بتائیں گے کہ وہ گاؤں کی سیر کرنے کو میرے ساتھ گاؤں جا رہے ہیں، اور ہم یہ 3 دن اور 3 راتیں اس حویلی میں گزاریں گے اور اس اسرار کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس حویلی کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ وہ سستا دور تھا، ہماری جیبوں میں اتنی رقم موجود تھی کہ 2-3 دن آسانی سے کھانا گھر سے باہر کھا سکے۔ جیسے ہی چھٹیاں آئیں، ہم دوپہر کا کھانا کھا کر اس حویلی میں آ گئے۔ شام تک ہم نے خوب آرام کیا، کیونکہ رات ہمیں جاگ کر گزارنی تھی۔ ہم اپنے ساتھ 2 لالٹین لائے تھے جن میں ہم نے مٹی کا تیل ڈلوا لیا تھا۔ ماچس کی 1 ڈبی ہمارے لیے کافی تھی، پھر بھی احتیاطاً ماچس کی 3 ڈبیاں لے لی تھیں۔ رات کی تاریکی بڑھنے پر 1 لالٹین کی جگہ 2 لالٹین روشن کر لی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ رات کا کھانا کھا کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہماری باتوں کا موضوع پراسرار واقعات ہی تھا۔ ہم نے جو مختلف لوگوں سے واقعات سنے تھے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ یار خدا کو مانو، اس طرح کے واقعات سنانے سے پرہیز کرو، انعام نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ میں چونکا۔ ہمیں حویلی میں رات گزارنی ہے، انعام نے کہا۔ رات گزارنے سے ان واقعات کا کیا تعلق؟ شریف نے کہا۔ یہ پراسرار حویلی ہے، جو تم واقعات سنا رہے ہو ان کا اثر ہمارے ذہنوں میں رہے گا، اور رات گئے جب سناٹا ہوگا، ایسے میں کسی کاغذ کے ٹکڑے کا آ کر ادھر ادھر گرنے پر ہمارے دل زور زور سے دھڑکیں گے، اور رات گزارنا ہمارے لیے نہ صرف مشکل ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم یہاں سے بھاگ ہی نہ لے، انعام نے کہا۔ تم بھی صدا کے ڈرپوک ہو، کامران نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ابھی ہنس لو، تھوڑا وقت گزرے پھر دیکھیں گے، انعام نے کہا۔ ہاں بھائی، ہم واقعی کچھ دیکھنے کو ہی یہاں جمع ہوئے ہیں، میں مسکرایا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہمیں باتوں میں اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کا 1 بجتے ہی میرے دوستوں کو نیند آنے لگی تھی۔ وہ نیند کے بہت کچے تھے۔ میں بار بار انہیں اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ہم یہاں سونے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ رات میں بالکل بھی نہیں سونا ہے، مگر ان کی سمجھ میں میری بات بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے یہ یقین دلاتے دلاتے کہ وہ نہیں سوئیں گے، سو گئے۔ میرے بار بار اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہے تھے۔
میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ نہیں اٹھ رہے تو اکیلے جاگنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں کہ اچانک مجھے صحن میں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو مجھے ڈر لگا، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک لالٹین اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ چاند کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صحن روشنی میں نہایا ہوا ہو۔ ایک کمرے کے دروازے پر میری نظریں پڑی تو میں پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہاں ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ میں حیرت سے گم سم اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا گول چہرہ، ناک نقشہ بہت حسین تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ہونٹ بہت خوبصورت اور گلابی تھے۔ بال کمر تک لمبے، سنہری اور گھنے تھے۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہم دونوں کی جیسے ہی آنکھیں ملیں مجھے سحر سا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف ایسے بڑھنے لگا جیسے وہ مقناطیس ہو۔ میں جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لے کر کمرے کے اندر بڑھ گئی۔ میں ایک فرما بردار شاگرد کی طرح اس کے اشاروں پر چلنے کو مجبور ہو گیا۔ دن میں جس کمرے میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا وہ اب بالکل صاف تھا۔ کمرہ ایسے منور تھا جیسے بیک وقت کئی بلب روشن ہوں۔ ایک جانب خوبصورت سا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور خود بھی بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اس حویلی کی ویرانی کا راز کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہ بولی۔ تجسس، ہم صرف یہ جاننے کے لیے ہی حویلی کے اندر آئے ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس سے پہلے جو حویلی کا راز معلوم کرنے آئے تھے ان کے حشر سے واقف نہیں ہو؟ ہاں، سنا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ پھر بھی تم اس حویلی میں آ گئے ہو؟ مجھے تم پر بہت ترس آیا ہے۔ تم اس حویلی سے فوراً چلے جاؤ، میرے خاندان کے جنات تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ چلے جاؤ۔ وہ بولی۔ ہم ضرور چلے جائیں گے، بس اس حویلی کا راز معلوم ہو جائے، میں نے کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ راز معلوم ہونے پر تم چلے جاؤ گے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے کہا۔ میرے خاندان کے جنات بہت ظالم ہیں، وہ انسانوں پر ترس یا رحم کھانے کے حق میں نہیں ہیں۔ جب تم اس حویلی میں پہلی بار آئے تھے میں نے ہی انہیں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے روکا تھا۔ آج رات بھی وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، میں نے اس وعدے پر روکا ہے کہ صبح ہو جانے پر تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے، اس نے کہا۔ ہاں، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، مگر وہ راز میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، اس شرط پر کہ تم صبح یہاں نظر نہیں آؤ گے، ورنہ تم خود ذمہ دار ہو گے، میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں گی۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر سنو، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس گھر میں ایک برگد کا درخت ہے جس پر ہمارا خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں ایک قاسم نامی نوجوان رہتا تھا، وہ مجھے بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ بچپن میں انسانی شکل میں دوسرے بچوں کی طرح قاسم کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جوان ہونے پر بھی میں اس سے ملتی رہی، اکثر ہم ملاقات چھت پر ہی کرتے تھے۔ قاسم میرے چھت پر اچانک آنے سے حیران ہو جاتا تھا۔ اس کی ضد پر مجھے ظاہر کرنا پڑ گیا کہ میں جن زادی ہوں اور اس سے شادی کر کے بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ قاسم بھی مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے اپنے والدین سے میرے خاندان کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں قاسم کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف شادی سے انکار کیا کہ بلکہ اس درخت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میرے خاندان کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس اقدام سے روک دیا۔ قاسم کے والدین نے اس خوف سے کہ کہیں قاسم ان سے چھپ کر مجھ سے شادی نہ کر لے، اس کی شادی نسرین نامی ایک لڑکی سے کر دی۔ نسرین کو بھی میرے اور قاسم کی محبت کے بارے میں پتہ چلنے پر مختلف عاملوں سے رابطہ کر کے ہمارے خاندان کو جلا کر بھسم کر دینا چاہا۔ حالانکہ میں اسی میں بھی خوش تھی کہ میں قاسم کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہوں۔ وہ عاملوں سے ملاقات کر کے مختلف وظائف پڑھنے لگی تھی۔ میرے خاندان والے یہ کب برداشت کرتے؟ انہوں نے نسرین کو وظائف پڑھتے وقت ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نسرین سے وظائف پڑھنے میں غلطیاں ہونے لگیں۔ ان وظائف کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اس حویلی کے خاندان میں جو سب سے پہلی موت ہوئی وہ قاسم کی ہی ہوئی تھی۔ اس کے مرنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ حویلی کے لوگوں سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے خاندان والوں کو ان کے کسی اقدام سے روکتی نہیں تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے حویلی کے سب لوگ مر گئے۔ اب پوری حویلی پر ہمارا راج ہے۔ پھر اس حویلی کے خاندان کے دیگر عزیز و رشتہ داروں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرے خاندان کے جنات نے انہیں ایسا ڈرایا کہ پھر کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا۔ میں اب بھی قاسم کی یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، ورنہ میرے جینے کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، میرے خاندان کے جنات تمہیں ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے کہ تم پھر کبھی یہاں لوٹ کر نہ آؤ۔ صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا، ورنہ وہ میری بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ کبھی بھلا نہ سکو گے، وہ بولی۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، میں نے کہا۔
میری بات پر وہ خوش ہو گئی اور اس نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح ہونے پر مجھے میرے دوستوں نے اٹھایا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ پورے کمرے میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا اور کچرے کے ڈھیر پر میں پڑا تھا۔ میرے برابر میں ہی لالٹین رکھی تھی۔ تمہیں سونا تھا تو ہمارے پاس سو جاتے، یوں اکیلے کیوں سو گئے؟ انعام نے کہا۔ رات میں تمہارے ہی پاس بیٹھا تھا کہ مجھے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ صحن میں ایک، میں نے کہنا چاہا، پری چہرہ حسین لڑکی موجود تھی۔ انعام نے کہا۔ ہاں ایسا ہی تھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہر کہانی میں یہی ہوتا ہے۔ وہ حسین لڑکی پھر حویلی کے ایسے کمرے میں لے جاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا ہوتا ہے، اور پری چہرہ لڑکی اپنے بیڈ پر لے جاتی ہے، پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ صبح ہونے پر رات کا ماحول غائب ہو جاتا ہے اور وہ حسین لڑکی بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں ہم پہلے ہی ڈراؤنی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں بیوقوف مت بناؤ، کامران نے کہا۔ تم میری بات کا یقین کرو، ایسا ہی ہوا تھا، میں نے کہا۔ یہ فضول باتیں چھوڑو اور ناشتے کی فکر کرو، کیونکہ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کامران نے کہا۔ میں انہیں رات کا واقعہ تفصیل سے سنانا چاہتا تھا، مگر وہ سننے کو قطعی طور پر تیار نہ تھے۔ ہم نے قریبی ہوٹل میں جا کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے زبردستی پورا واقعہ سنا دیا اور اس جن زادی سے کیا وعدہ بھی بتا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ واقعہ سن کر بولے، دیکھو نیاز محمد، تمہیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ، ہم بالکل بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انعام نے کہا۔ ہم جس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے وہ حل ہو چکا ہے، اس لیے ہم مزید یہاں ٹھہر کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے، میں نے انہیں سمجھایا۔ وقت ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اسے ضائع کیا جائے، کامران نے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جنات تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں، میں نے کہا۔ یار، ہمیں جنات کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم نے آتے ہی ان کی لڑکی کو پھانس لیا ہے، ہم اب ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہو گئے ہیں، شریف نے زوردار قہقہہ لگایا۔ میرے بار بار سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانے، وہ کسی بھی صورت اس حویلی سے کہیں جانے کو تیار نہ تھے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ رکنا پڑ گیا، مگر میں اندر سے بری طرح خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ہمیں جنات نقصان نہ پہنچا دیں۔ رات کے 12 بجنے پر ہم چوکس تھے۔ وہ تینوں بظاہر مجھ پر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح خوفزدہ نہیں ہیں، ان کے چہروں سے خوف عیاں ہو رہا تھا۔ ہم اپنا خوف دور کرنے کو بات چیت کر رہے تھے، اچانک شریف پر پانی آ گرا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے۔ بے اختیار ہماری نظریں کمرے کی چھت پر اٹھ گئیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کمال ہے، کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بالٹی بھر کر پانی شریف پر ڈال دیا ہے، کامران نے کہا۔ ہماری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اب ہوشیار ہو جانا چاہیے، میں نے کہا۔ واقعی ہماری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، شریف نے مسکرا کر اپنے چہرے پر آئے خوف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کچھ وقت گزرنے پر مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے ایک لمحے کو آرام کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ میری آنکھ لگ گئی، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ سوتے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں میرا کوئی دوست نہیں ہے، ایک خوفناک شکل کی پراسرار مخلوق کھڑی ہے جسے انسان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر ایسی آواز میں مخاطب ہوئی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری مسلسل خاموشی پر اس نے مجھے زوردار لات ماری۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر اس مخلوق نے ایسے اچھل کود کرنی شروع کر دی جیسے اسے بہت خوشی ملی ہو۔ میں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دیں، مگر ان کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا، وہ میری مدد کو بھلا کس طرح آ سکتے تھے۔ وہ مخلوق اچانک اچھل کود کرتے کرتے رک گئی اور پھر مجھے ایک لات رسید کر دی۔ میں درد سے بلبلا اٹھا، اب تو جیسے اس کو تفریح مل گئی۔ وہ وقفے وقفے سے زوردار لاتیں رسید کرنے لگی۔ میں جیسے ہی درد سے چیختا وہ زور زور سے اچھلنے لگتی۔ میں ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس مخلوق نے لاتیں مار مار کر مجھے ایسا ادھواں کر دیا تھا کہ میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنسو نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔ میری حالت پر اس مخلوق کو بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں مجھے پیش امام صاحب یاد آ گئے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جانے پر انہیں یاد کر لوں۔ وہ بھلا میری مدد کو کس طرح آ سکتے تھے؟ پھر بھی میں دل ہی دل میں پیش امام صاحب کو یاد کرنے لگا کہ اچانک کمرے میں پیش امام صاحب وارد ہوئے۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے پر اس مخلوق کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ چیختی چلاتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے پر پیش امام صاحب میرے پاس آئے۔ دیکھو نیاز بیٹے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے غلطی کر دی۔ جن دوستوں کی خاطر تم یہاں رکے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ آئندہ بھول کر بھی ایسے لڑکوں سے دوستی نہ کرنا۔
جی، میں نے آپ کی بات نہ مان کر واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نہ آتے تو یہ خوفناک مخلوق مجھے مار مار کر ہلاک کر دیتی، میں نے کہا۔ میں کمرے میں کچھ پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ صبح تک کوئی بھی مخلوق تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا۔ پیش امام صاحب نے کہا۔ رات میں آپ کہاں جائیں گے؟ یہاں رک جائیں، صبح ساتھ ہی گاؤں چل دیں گے، میں نے کہا۔ مجھے بہت طویل سفر پر جانا ہے، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، پیش امام صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے اور پھر چلے گئے۔ خوف اور تکلیف کے سبب پوری رات مجھے پھر نیند نہ آ سکی۔ صبح ہونے تک میری طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ پیش امام صاحب کے جانے پر مجھے پھر کسی مخلوق نے تنگ نہ کیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے رویے پر بہت افسوس ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ دوست بنانے میں احتیاط برتوں گا۔ وہ دن میں خود کو بہت بہادر ثابت کر رہے تھے، لیکن رات میں مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صبح ہونے پر میں سیدھا گاؤں پہنچا۔ میں جب گھر پہنچا، ابا جان بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ انہی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ پیش امام صاحب کا کل رات انتقال ہو گیا تھا اور صبح ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے کسی بھی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیش امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں رات کا واقعہ سنانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ میری بات کا کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ جب شام کو میں پیش امام صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ جب فاتحہ پڑھ کر میں فارغ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں اب بھی پلٹ کر دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیا تمہارے کسی دوست کو آنا تھا؟ ابا نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا۔ رات سے ہی میرے ساتھ جو پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے، اگر میں کسی کو بتاتا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر جانا۔ پیش امام صاحب کی ہدایت پر میں نے انعام، شریف اور کامران سے دوستی ختم کر لی تھی۔ وہ دوست کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ مجھے حویلی میں سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ یہ بہت بہادر بنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر یہ بات ابھی تک ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ رات گاؤں میں پیش امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ مجھے پھر کس طرح اس مخلوق سے بچانے آ گئے تھے۔ وہ مجھے اس خوفناک مخلوق سے نہ بچاتے تو آج میں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔